بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابراهيم المنذر الهشامي قال اخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم ابن اخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاه صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کے متعلق یہ آج کی مجلس میں 14ویں روایت پڑھی گئی، اور امام ترمذی علیہ رحمٰن نے بس یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے سلسلے میں 14 روایات ذکر فرمائی ہے 9 صحابہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے 2 روایتیں آئی تھیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی 2 روایت یا 3 روایتیں آئی تھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے 2 روایتیں، حضرت ہند ابن ابی حالہ کے حوالے سے 1 روایت، حضرت جابر ابن سمورہ سے 1، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ذکر فرمائی تھی، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت آئی تھی، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایتیں تھیں، حضرت جابر ابن عبداللہ سے صرف 1 روایت تھی، اور ابو طفیل اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں کر کے 9 صحابہ کی روایت ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کے تعلق سے ذکر فرمائی۔ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے 2 دانتوں کے درمیان میں کچھ کشادگی تھی۔ افلج کہتے ہیں 2 دانتوں کے درمیان کی کشادگی اور فاصلے کو، اور ثنیتن یہ ثنیتن کی تثنیہ ہے، سامنے والے جو 4 دانت ہوتے ہیں اس میں اوپر کے 2 دانت، نیچے کے بھی 2 دانت کو بھی ثنیہ کہتے ہیں، اور اوپر کے 2 دانت کو بھی ثنیہ کہتے ہیں، ثنایا علیہ ثنایا سفلی۔ یہاں اوپر کے 2 دانتوں کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی نورانیت کو بتلانے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کشادگی تھی، وہ دانت ملے ہوئے نہیں تھے، جیسا کہ ماقبل میں بھی میں نے ذکر فرمایا کہ یہ حسن کی علامتیں ہیں۔ خواتین حسن کے خاطر جن خواتین کے دانت ملے ہوئے ہوتے ہیں تو دانتوں کے درمیان میں ریخیں کرواتی ہے، رکھواتی ہے، گھسواتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں پیدائشی فطری اعتبار سے کشادگی تھی۔ یہاں سوال یہ ہوگا کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کا عالم، تمام دانتوں کا عالم یہی تھا کہ اس میں ہلکی ہلکی کشادگی تھی، دانت ملے ہوئے نہیں تھے، ایک دانت دوسرے دانت پر چڑھا ہوا نہیں تھا، تو پھر یہاں
افلج الثنیتین کی یہ تعویل ہم کر لیں گے کہ یہاں مراد ہے ثنیہ سے ما فوق الواحد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دانتوں کے اندر کشادگی تھی۔ دوسری بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو ایک نور سا دیکھا جاتا تھا جو آپ کے دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دو دانتوں کے درمیان میں سے جو نور کے نکلنے کی بات آئی تو علماء نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تشبیہ ہے، سرکار کے کلام کو نور سے تعبیر کیا گیا، حقیقتاً کوئی نور نہیں تھا، گویا یہاں نور سے مراد معنوی نور ہے، کوئی حصی نور، کوئی حقیقی نور نہیں تھا۔ لیکن محققین نے فرمایا اور خود علامہ مناوی وغیرہ علماء نے لکھا کہ نہیں، واقعتاً اور حقیقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو آپ کے منہ مبارک سے ایک نور نکلتا تھا جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مجلس میں اس کا احساس فرماتے تھے، اور یہ بطور معجزہ کے سرکار کا معجزہ تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اللہ کے بندے کو، اپنے ولی کے لیے کوئی خصوصیت تعریف فرماتے ہیں جس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ چنانچہ کتب حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ابو داؤد کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا گیا، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے حق میں، حضرت نجاشی کے بارے میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لما مات نجاشی کننا نتحدث انہ لا یزال یرا علی قبرہ نور، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس کے اندر گفتگو کرتے تھے، اور اس گفتگو کا سبب یہ تھا کہ نجاشی کے قبر پر ایک نور ان کو محسوس ہوتا تھا، واقعتاً وہ اپنی آنکھوں سے نور دیکھتے تھے۔ تو جب ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ایک فرد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اعجاز کا یہ معاملہ فرما سکتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کلام کے وقت اگر نور نکلے تو اس میں کوئی بعد نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی نورانیت کا تذکرہ کیا، اور دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ سرکار جب کلام فرماتے تھے تو آپ کے منہ مبارک سے ایک نور نکلتا تھا جس کا احساس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے تھے۔ الحمدللہ حلیہ شریفہ کے تعلق سے جو امام ترمذی علیہ رحمہ نے 14 روایات ذکر فرمائی 9 صحابہ سے، اس کا وہ ختم ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ان 14 روایات میں صرف 9 صحابہ کی روایت لائے ہیں، اور کتب حدیث میں تدبر تفکر کریں گے تو 15 یا 20 صحابہ سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو صرف بیان فرماتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ دوسرے صحابہ نے اس نیکی کے اندر حصہ کیوں نہیں لیا، کیوں صحابہ نے بیان نہیں کیا، صرف 15 یا 20 صحابہ ہی سرکار دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے ہیں؟ یہ سوال ایک کتاب ہے محاضرات سیرت، اس میں اٹھایا اور اس کا جواب بھی دیا۔ میرے الفاظ میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جمال، جو حسن عطا فرمایا تھا وہ کامل تھا،
کس بندے کی طاقت اور شکت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو غور اور تدبر سے دیکھے، اور جن صحابہ نے بھی دیکھا تو ان کا پاور تھا، ایمانی پاور تھا، اللہ نے وہ قدرت دی تھی کہ اس قدرت کے نتیجے میں جمال نبوی پر ان کی نگاہیں پڑی اور انہوں نے جھلک دیکھا، تو اس جھلک کو اور اس تصویر کو انہوں نے اپنے الفاظ کے اندر ذکر فرمایا، اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلب کے اندر وہ پاور نہیں تھا، وہ طاقت نہیں تھی، وہ اللہ نے طاقت نہیں دی تھی کہ رخ انور کو غور سے، تدبر سے، تفکر سے دیکھ سکے۔ ایک ذہن میں ابھرنے والا ایک سوال تھا اور اس کا جواب الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کے سلسلے میں جو حسن و جمال کی بات آئی، تو اس حسن و جمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اس زندگی کے اندر کوئی مقابل تھا، نہ پہلے تھا، نہ بعد میں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ جس طرح معنوی اعتبار سے آپ کامل تھے کہ آپ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اسی طرح ظاہری اعتبار سے بھی آپ کامل ہے کہ کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حیا سے سر جھکا لینا، حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ اور شاعر نے فرمایا مل جائے صابر مجھ کو کاٹے جو مدینے کے، مل جائے صابر مجھ کو کاٹے جو مدینے کے، آنکھوں میں اسے رکھوں ہر وقت کرینے سے، آنکھوں میں اس کو رکھوں ہر وقت کرینے سے۔ اسی لیے فرمایا ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادب است، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادب است۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کا جو تذکرہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا تھا، اس کو پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کی ہمیں توفیق ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جو لوگ سناتے ہیں ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، جو سنتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، جو اس سلسلے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس حلیہ نبی کے تذکرے کی برکت سے حالات کو پرامن بنائے، پرسکون بنائے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں تمام کی مغفرت فرمائے۔ جو علماء چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو چین کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے، جنت العالیٰ کے اندر ان کو مقام نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو باقی بچ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی، ان کی زندگی کی، ان کی حیات کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا پکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔